جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت بدنصیبی ہے۔ ان ہستیوں کو ہم بنیاد بنا کے متنازع بنا دیا، یعنی آج تک 14 سال میں امت انہی پہ تو متفق تھی، انہی کی برکت سے ہم نے اکٹھے ہونا تھا، ہم نے لڑائیاں شروع کر دی۔ حالانکہ حقیقتاً ائمہ کرام میں، بزرگان دین میں، اہل بیت اطہار میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت آپسی قربت ہے۔ قرآن عزیز نے رحماء بینہم کہا۔ میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن جو بات آگے بڑھائی ہے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ ارشاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب حضرت صدیق اکبر تو دوسری جانب حضرت فاروق اعظم تھے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان متعجب تھے، کیونکہ سرکار نے ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا اور دوسری طرف حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جس وقت اندر داخل ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منظر دیکھ لو، جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں اور جس حال میں تم ہمیں تینوں کو دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے بھی ایسے ہی باہر آئیں گے۔ اور اگلا جملہ بہت قابل غور ہے پوری دنیا کے لیے، وہ یہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری قبر کھلے گی تو اپنی قبر کے کھلنے کے بعد میں سب سے پہلے جنت البقیع شریف میں آؤں گا۔ اب یہاں ساری امت نے جمع ہونا ہے، اہل مکہ نے بھی یہی آنا ہے، پوری دنیا کے لوگ جس وقت سر محشر اکٹھا ہونا ہے جنہوں نے، تو سب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تلاش کرتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی جنت البقیع سے تو سیدہ پاک فاطمہ الزہرا نے بھی آنا ہے، اسی جنت البقیع سے حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے بھی آنا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی آنا ہے، حضرت امام زین العابدین بھی یہی ہیں، امام جعفر صادق یہ ہیں، حضرت امام محمد باقر یہاں پر ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی قبور کے ساتھ یہ توہین آمیز کام کرنے والے، جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سالاری کے اندر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئیں گے، تو یہاں ان بزرگوں کو منہ نہیں دکھانا پڑے گا پہلے، تو یہاں پہلے ان کو منہ دکھا کر تو پھر ہی حضور کی قیادت میں جانا پڑے گا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی اپنی امت کے لیے کہ تم نے کبھی کسی قبر کے ساتھ ٹیک بھی نہیں لگانی، اس لیے کہ زندہ آدمی جس چیز کے ساتھ اذیت پاتا ہے، قبر والا بھی اس سے اذیت محسوس کرتا ہے۔ تو ہتھوڑا لگنے سے اگر مثال کے طور پہ زندہ آدمی اذیت پائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گوشہ مبارکہ کے لیے کس قدر اذیت ناک یہ معاملہ ہوگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنے اتنے جانثار، ہزاروں جانثاروں کے ساتھ جا کے مقام ابا شریف میں اپنی والدہ مائدہ کی قبر کو جا کے، وہ جس کو سعید پنجابی کا لفظ جپا مار لیں، اس قبر انور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوں، اپنی والدہ کا وہ سارا منظر یاد کریں، تو وہ نشانی تھی، وہ قبر مبارک تھی تو تب تھی نا۔ وہاں کیا جواب دیں گے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی نہیں ہوں گی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ غازی صاحب گزارش ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ سیدنا امام علی مقام دونوں بزرگوں میں سے اگر کسی ایک کو پیاس لگے اور وہ چلائیں روئیں پیاس کے سبب سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی کو متنبہ فرمایا تھا، فرمایا ان کو رونے نہ دیا کریں، اس لیے کہ ان کا رونا میرے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اگر ان کا رونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہے تو ان کی قبروں کو بے نشان کر دینا حضور کے لیے اذیت کا باعث کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ساری امت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو حدیث پاک کا ترجمان کہتے ہیں، تو حدیث پاک کا میدان تو کھلا ہے، یہاں پر ساری باتیں موجود ہیں۔ جس طرح حضرت عثمان ابن مظعون کا حوالہ دیا گیا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ مبارک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبہ مبارک، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان بھی تو وہی ہیں۔ اب امام الانبیاء سیدنا ابراہیم ہے وہاں پہ، باقی تو جنت المالا میں ہے نا۔ جی اور ایک گزارش اور، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک لائے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میری اولاد کی حاجت کو پورا کرنے والا کل قیامت کے دن میرے سے اجر پائے گا۔ واہ! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اگر کوئی دنیاوی حاجت پوری کرے، حضور فرماتے ہیں برسر خلائق میدان محشر میں میں اس کو اپنی اولاد کے ساتھ اچھائی کا بدلہ دوں گا۔ تو جس نے حضور کی اولاد کے ساتھ یہ جرم کیا ہے، برسر خلائق میدان محشر میں حضور اس کا گریبان نہیں پکڑیں گے۔ تو یہ سوچنے کی باتیں